حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب جب واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ آگے سے جواب دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو وہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ اپنا ٹھکانہ جہنم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بدل کر وہ دیکھ تجھے جنت میں ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اور جو کافر اور منافق ہوتا ہے جب اس سے پوچھتے ہیں یہی سوال تو وہ آگے سے کہتا ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ اور بعض روایتوں میں موجود ہے کہ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ بعض روایتوں میں موجود ہے وہ آگے سے افسوس کرتا ہے، ایسے جملے بولتا ہے جن کی سمجھ نہیں آتی۔ فرشتے اسے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود اپنی عقل سے پہچانا اور نہ ہی پڑھ کر تو نے حق کو پہچانا۔ پھر اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اب بدل کر اللہ نے تجھے یہ جہنم والا ٹھکانہ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اس پر مقرر کیا جاتا ہے جو لوہے کا اسے گرز مارتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ تمام چیزیں اس کے چیخنے کی آواز سنتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں قبر کی مختلف حالتوں کا بیان ہے، ان میں سے ایک امام بخاری رحمہ اللہ نے حالت کا ذکر کیا۔ احادیث میں موجود ہے کہ جب تک عزیز و اقارب قبر پر بیٹھے رہتے ہیں تو منکر نکیر سوال و جواب والے فرشتے نہیں آتے۔ ہماری یہ بری عادت بن گئی کہ ہم دعا کر کے باغ آتے ہیں۔ عرب کا جو دستور تھا، عرب والے کافی دیر 2-4 گھنٹے، گھنٹہ 2 وہ قبر پہ بیٹھے رہتے تھے۔ بعض روایات میں موجود ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم ہوتا ہے اتنی دیر اوپر بیٹھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ دیکھو بچوں واپس جلدی نہ جانا، نئی جگہ ہے، جیسے قبر میں رکھو گے تم آ جاؤ گے، ابھی میری گھبراہٹ ختم نہیں ہوگی، کچھ دیر اوپر رکنا تاکہ میں اس جگہ سے مانوس ہو جاؤں، میرا دل لگ جائے، پھر آ جانا، پھر خیر ہے۔ انسان اگر دنیا میں بھی کسی نئے گھر میں جاتا ہے تو اچانک جا کے گھبرا جاتا ہے، کدھر جانا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی راہبر نہیں ہوتا، تو وہ پریشانی جب تھوڑی دیر رکتا ہے پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو اسی طرح انسان قبر میں اپنے عزیز و اقارب کو دفن کیا جائے تو کچھ دیر بیٹھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت انسان کرتا رہے کہ یا اللہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تیرے حوالے کیا، یا اللہ تو معاف فرما۔ تو جب انسان قبر کو چھوڑتے ہیں، واپس آتے ہیں، اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ اب جوتوں کی آواز قبر تک نہیں آتی، تو اس وقت منکر نکیر سوال و جواب والے فرشتے آ جاتے ہیں، مردے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ جو نیک مومن ہوتا ہے اسے ایسے لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے دن ختم ہو رہا ہے، اور وہ آنکھوں کو ملتے ہوئے کہتا ہے یار پانی کا انتظام کرو، میں نماز پڑھوں۔ کہ جس طرح انسان دوپہر کے بعد سوئے، ظہر کے بعد سوئے، یکدم جاگ آئے کہ یار عصر میری رہنے لگی، سورج غروب ہونے لگا، تو مومن کو یکدم نماز کی فکر ہوتی ہے کہ سورج غروب ہونے لگا ہے، میری نماز رہ گئی۔ تو فرشتوں سے کہتے ہیں صبر کر، یہ قبر ہے۔ اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، 3 سوال تو مشہور ہیں، تیرا رب کون، تیرا اللہ کون، تیرا دین کیا۔
اور ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے، احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو ان کو نبی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو ذہن میں اللہ ڈال دیتا ہے، جس طرح دنیا میں کفار اور مومن سب کو پتہ ہے، پوری دنیا والوں کو پتہ ہے کہ مسلمان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو وہ ذہن میں نقشہ موجود ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ اور علماء نے دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے مثالی صورت اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسرا علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک تک درمیان میں رکاوٹ کو اللہ دور کر دیتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ مومن کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ تو مومن جواب دیتا ہے کہ ہم مانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، تو اس کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے کہ تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تجھے یہ جنت عطا کی۔ ایک بات ذہن نشین کر لو کہ ہر مومن کا اور ہر کافر کا دونوں جگہ ٹھکانہ ہے، حدیث میں صراحتاً موجود ہے، جنت میں بھی جہنم میں بھی۔ اور کل جب انسان کو جنت اور جہنم میں ڈالا جائے گا تو جو کفار کا ٹھکانہ جنت میں ہے وہ مومن کو دیا جائے گا، اور جو جہنم میں مومن کا ٹھکانہ ہے وہ کافر کو دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے ٹھکانے کے بدلے اللہ نے تجھے جہنم کا ٹھکانہ دیا۔ ایک تیرا اپنا ٹھکانہ ہے، ایک مومن کا جو بدلے میں جہنم کا ٹھکانہ وہ بھی تجھے ملا۔ تو مومن صحیح جواب دیتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ کفار منافق غلط جواب دیتے ہیں، ان کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سزا اس حدیث میں موجود ہے، لوہے کا کرز مارا جاتا ہے، گرز مارا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ وہ گرز اتنا وزنی ہوتا ہے کہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، بندہ بالکل قیمہ بن جاتا ہے، دوبارہ تیار ہوتا ہے دوبارہ۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے مارنے والا فرشتہ بہرا بھی ہے اندھا بھی ہے، تاکہ وہ مردے کو جو عذاب دیا جاتا ہے اسے دیکھ کر اسے ترس نہ آئے، چیخیں سن کر اسے ترس نہ آئے۔ وہ صرف مارتا ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار پر 99 اژدہا مقرر کرتا ہے جو اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں، اور ایک اژدہا اتنا زہریلا ہے کہ اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک سبزہ نہ اگے، ایک جگہ نہیں پوری زمین پر قیامت تک سبزہ نہ اگے، ایسے زہریلے اس کو قبر میں ڈستے ہیں۔ اور قبر کفار کے لیے تنگ کی جاتی ہے، احادیث میں کئی جگہ موجود ہے کہ پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں، مومن کے لیے تحت نگاہ اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چند عذاب جو صراحتاً احادیث میں موجود ہیں، قبر میں یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ نیک بندے کے لیے قبر میں اللہ کی انعامات، اللہ کی جانب سے راحت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل جو قبر ہے اس کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔